تمام انبیاء میں بہت بڑا مقام ہے۔ آپ یقین کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام was not a common prophet, he was not just a normal person۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ حنیفا مسلمن، یہ وہ مسلمانوں کے امپورٹنس دیکھیں ابراہیم کی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے کہا ابراہیم کے مذہب اور اس کے دین کو فالو کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، and that is what we have to do۔ یہی ہم نے ریئلائز کرنا، یہ سبق آج یہ ہے میں اللہ کے لیے کیا قربانی دے سکتا ہوں کہ پھر میں اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کروں اور اللہ تعالیٰ میری ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرے۔ جان مارنی پڑتی ہے، بہت بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور بہت بڑی بڑی آزمائشیں تھیں، ان آزمائشوں کی بدولت میں اس کے ریٹرن میں پھر اللہ نے ان کو وہ مقام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی آزمائش تھی نا، جو سب سے پہلا ٹیسٹ یہ تھا، ان کے باپ کا فتنہ بہت بڑا تھا۔ ان کے باپ نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ جہنم کی سختیوں کو دیکھیں اور کبھی اپنے باپ کو دیکھیں اس میں، اور پھر سوچیں کہ یار میرا باپ اس چیزوں کو، اور اپنے باپ کی محبت جو آپ کی ہے نا اپنے باپ سے، اس سے پوچھیں، امیجن کریں کہ اگر اللہ اس کو اس میں ڈال دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، امیجن کر سکتے ہیں آپ کو سمجھے کتنی تکلیف ہوگی آپ کو اس بات کی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ اس کا باپ کیا ہے، جہنمی۔ بڑی کوشش کی، کنورسیشن کی پیار سے۔ باپ نے کہا تم مجھے اپنے خداؤں سے دور کرنا چاہتے ہو، اگر تم نہ باز آئے میں تمہیں رجم پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے سلام کہہ کے نکل گئے اور کہا کہ میرا رب میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا مانگتا رہوں۔ اب تکلیف دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے روک دیا، کس بات سے؟ کہ آپ نے اپنے باپ کے لیے دعا نہیں مانگی۔ چھوٹی بات نہیں ہوتی، امیجن کریں آپ نے اپنے رب کے لیے، اپنے دین اسلام کے لیے سب کچھ قربانیاں دی ہوں، اور پھر آپ سے تقاضا یہ کرے آپ کا رب کہ اب آپ نے اپنے باپ کے لیے دعا نہیں مانگی۔ ایک قربانی، یہ دوسری قربانی ذرا دیکھیے، اہل خانہ جب اپنے فیملی کو جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربان کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسماعیل سے بڑی محبت تھی۔ حضرت اسماعیل آپ کے بڑھاپے کی اولاد ہے۔ ایسے امیجن کریں کہ اللہ آپ سے کہے آپ کی شادی ہوئی ہے اور بڑی دیر بعد اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، بڑا خوبصورت اور پیارا بچہ دیا، آپ نے پوری بڑھاپا گزار دی اپنی، اللہ کہے کہ یہ جو اپنی بیوی اور اپنے بچے کو فلاں ڈیزرٹ، سہارا ڈیزرٹ کے درمیان میں چھوڑ کے تم چلے جاؤ بس۔ خاص طور پہ جو شادی شدہ حضرات ہیں ذرا امیجن کریں کہ اپنی وائف کو امیجن کریں اور اپنے بچے کو امیجن کریں، ایک بچہ آپ کو اللہ نے دیا بڑھاپے کا، پوری زندگی آپ کی بیوی نے آپ کے لیے لگا دی، اور آپ سے اللہ تقاضا کریں کہ ابراہیم تیری بات میں تیرے ایمان کو تب مانوں گا، تیری قربانی تب مانوں گا کہ اگر سہارا ڈیزرٹ کے درمیان لے کے جا اپنی فیملی کو اور چھوڑ کے چلا جا، بس بھول جا پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بتائیں کون ہے، کس کے اندر جگر ہے وہ یہ کام کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کو اور بچے کو بٹھایا اور کہا یہاں پہ رکو، اور چلنا شروع ہو گیا۔ اب جب چلنا شروع ہوئے تو اب بیوی نے کہا ایک دم کہ ابراہیم کدھر جا رہے ہیں؟ نہ یہاں پہ کوئی انسان ہے، کوئی بھی چیز، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز، نہ پانی تک نہیں ہے وہاں پہ۔ کئی دفعہ کہا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رسپونڈ نہیں کیا۔ ان کو ڈر کیا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ ذرا اپنی جگہ پہ جائیں، مجھے پتا ہے کہ ان کو کیا ڈر تھا۔ ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے اپنی بیوی سے کنورسیشن شروع کی تو میرا دل نرم ہو جائے گا، میں نہیں برداشت کر سکوں گا۔ He had to be stern at that time. He had to be, he had to act as if he does not have a heart at that time. ورنہ وہ یہ کام نہ کر پاتے۔ چلنا شروع ہوئے اور بیوی کہتی جا رہی ہے، وہ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، and he's just going there۔ اور بیوی امیجن کریں، she's just left around۔ اب اگلی آزمائش شروع ہو گئی، اس سے بھی بڑی آزمائش۔ اب اللہ نے کہا جس بچے کو تو چھوڑ کے آیا ہے وہ بچہ بڑا ہو گیا، میں نے اس کو، تو نے میرے پہ ٹرسٹ کیا اور اب بڑا ہو گیا، اب تیرے اوپر اگلا امتحان، اس سے بھی بڑا یہ کہ اب اس کے گردن میں تو نے چھری چلانی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہارا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ انہوں نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا وہ کر دیجیے۔ باپ نے جب بیٹے کو لٹایا تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد سے کیا کہا؟ مجھے اچھی طرح مان دے تاکہ میں زیادہ موو نہ کروں اور مجھے گھبراہٹ نہ ہو، اس گھبراہٹ کی وجہ سے میں آپ کے ہاتھ سے نکل نہ جاؤں، آپ مجھے اچھی طرح باندھ دیں، اچھی طرح میری چھری کو ذرا تیز کر لیں تاکہ جب آپ چھری چلائیں تو میرے لیے تکلیف زیادہ نہ ہو اور میری موت جلدی آ جائے مجھے۔ اے میرے ابا جان میرا منہ اس طرف کر دیجیے گا، میرا منہ اپنی طرف نہ کیجیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیورنگ دیٹ پروسیس جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو اس وقت کہیں میرا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے اور میرے چہرے کو دیکھ کے آپ کو رحم آ جائے اور آپ سے کام نہ ہو۔ اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے تجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہو۔ اگر امیجن کرے اللہ ہم سے یہ تقاضا کرتے، ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو اس تقاضے کو پورا کرتے؟ ہم کہتے ہیں نا مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے ہیں، ہمیں کوئی کاسٹ نہیں پے کرنی پڑی اس کے پیچھے۔ امیجن کریں اللہ کاسٹ یہ رکھتے کہ میرے بندے ٹھیک ہے ایمان لے کے آیا، چل ٹھیک ہے ذبح کر اپنے بیٹے کو ذبح کر اپنے ہاتھ سے۔ اللہ ہم سے تقاضا تو یہ نہیں کرتے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر جذبات وہ ہوں۔ جب ہم اپنے جانوروں پہ چھری چلائیں نا، قربانی کا مقصد ہی ہے کہ وہ فیلنگ اور جذبات دیکھیں۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم۔ اللہ کو نہ آپ کا گوشت پہنچنا نہ آپ کا خون، سارے ہم نے انجوائے خود ہی کرنا ہے۔
عید کا دن ہوگا، انجوائے کرنا، جانور ذبح کرنے، سارا کچھ ہم نے اللہ کا ہم سے صرف اتنا تقاضا ہے کہ اس وقت جب آپ اس جانور پہ، اسی لیے علماء کہتے ہیں جانور پہ چھری خود چلائے، اپنا جانور خود ذبح کریں، ایٹ لیسٹ کھڑے ہوں وہاں پہ، آپ کو فیلنگز تو آئیں، احساس تو ہو کہ یار میرے اللہ، میں کتنی بڑی چیزیں ہیں جو میرے اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں میرے اوپر، اتنا یہ قربانی کا جذبہ، یہ اصل میں قربانی کی روح ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ سے کچھ لینا تو اللہ کے لیے کچھ قربان کرنا پڑے گا، اپنے ریلیشن شپس بھی قربان کرنے پڑیں گے، حرام ریلیشن شپس، ڈرگز، اسموکنگ، ہر بری چیزیں، یہ سب کچھ جو برے کام ہم گندے کام کرتے ہیں چھپ چھپ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی ہیں، وہ چھوڑنی پڑیں گی، یہ قربانیاں کریں گے، یہ قربانی دیں گے اور کہیں اللہ سے اللہ میں تیرے لیے قربانی دے رہا ہوں، تو پھر دیکھیے گا اللہ آپ کو نوازتے، پھر آپ کو بھی اللہ امام بنائے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا۔ لیکن اگر آپ چاہیں نا کہ یہ سب کچھ بس اپنی مرضی بھی پوری ہوتی جائے اور اینڈ پہ آ کے میرے لیے جنت کے سرٹیفکیٹس ہوں، تو بھائیو یہ کام تو اگر اتنا آسان ہوتا تو اس کے لیے اللہ نے اتنی دنیا کیوں بنائی ہوتی؟ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔